الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، مرزا جیل سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ مرزا جیل وہ شخصیت ہے جس سے نہ خالق کائنات محفوظ رہے، نہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محفوظ رہی، جس کی گستاخیوں سے نہ انبیاء محفوظ رہے، نہ اولیاء محفوظ رہے، نہ علماء محفوظ رہے، نہ قرآن مقدس محفوظ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ مرزا جیل کے جھوٹ سے نہ اللہ کی ذات محفوظ رہی، نہ رسول انور کی ذات محفوظ رہی، نہ انبیاء اولیاء صحابہ محفوظ رہے، نہ ہی قرآن مقدس محفوظ رہا۔ مرزا جیل جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی نہیں شرماتا۔ جب بھی علماء اس کے جھوٹ پکڑ کے اسے پیش کرتے ہیں، اسے بتلایا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ پر یہ فلاں فلاں جھوٹ بولے ہیں، تو وہ شرمانے کے بجائے، کترانے کے بجائے، رجوع کرنے کے بجائے ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، یعنی کہ وہ اتنے جھوٹ بول چکا ہے، جیسے کہ مقولہ مشہور ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کو شک ہونے لگے کہ میں سچ ہوں یا جھوٹ سچ ہے۔ تو مرزا جیل کے اوپر یہ مثال فٹ آتی ہے۔ تو اسی طرح مرزا جیل نے اپنے لیکچر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے جنازے پڑھائے تھے۔ آپ خود سماعت فرما لیں۔ جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں، مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے۔ جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے۔ تو معزز سامعین، آپ نے سنا مرزا جیل نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے، جب یہ بات کسی بھی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہوں، تو علماء امت نے جب مرزا جیل سے گرفت کی، اس سے پوچھا، اس کے حوالے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور مرزا جیل تک یہ بات پہنچی۔ مرزا جیل کی اکیڈمی کے اندر اس کے سننے والوں میں سے کسی ایک نے سوال کیا کہ علی بھائی، یہ بہت زیادہ سوال آ رہا ہے کہ آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو مرزا کا کیا جواب تھا، آپ خود سماعت فرما لیں۔ علی بھائی، یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے کہ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے۔ بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا علی کے بارے میں جب المصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر میں نے وہ 5B ریسرچ پیپر میں لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، دکھاؤ جی نا اور پاسے ٹور پیج ہے، یہ 5B ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اس میں نے خوارج کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیدنا علی سے پوچھا کہ کیا مشرک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، شرکی سے تو بھاگے ہیں۔ کہا منافق ہے؟ کہ نہیں، منافق ہوتے تو لمبی نمازیں کیوں پڑھتے؟ قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا ذکر ہی بہت تھوڑا کرتا ہے۔ پھر کہا یہ قوم ہے جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، وہ آپ کے اپنے ساتھی تھے جو آپ سے علمی اختلاف کی وجہ سے بغاوت کر گئے۔ تو جب مشرک بھی نہیں ہو کوئی شخص، میں آپ سے جنرل پوچھتا ہوں، ایک شخص مشرک بھی نہ ہو، منافق بھی نہ ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان، کوئی اور تو ٹرم رہ نہیں نہ گئی۔ مسلمان، کافر یا منافق، تین ہی ٹرم ہے نا، کہ کوئی چوتھی ٹرم ہے کلمہ کو مشرک جڑی تسی آج کل کڈی ہے، وہ بھی نہیں سنا ہے۔ وہ تو حضرت علی نے کہہ دی مشرک بھی نہیں ہے، حالانکہ حضرت علی کو انہوں نے شرک کا الزام لگایا، لیکن فرمایا ہمارے بھائی تے غلطی لگی ہے، بغاوت کی ہے انہوں نے۔ جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو بس۔ تو دیکھا معزز سامعین، مرزا جیل نے کہا کہ اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں، اور اپنی طرف سے تعویل کرنا شروع کر دی کہ جو بھائی کافر بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، منافق بھی نہیں تھے، تو ظاہر ہے وہ مسلم تھے، اور جب وہ مسلم تھے تو ان کا جنازہ حضرت علی نے پڑھا۔ یہ اس نے نتیجہ نکالا۔ حالانکہ مرزا جیل کا دعویٰ یہ ہے کہ میں کتابوں سے بات کرتا ہوں، میں سلف صالحین کا فہم بیان کرتا ہوں، فہم صحابہ بیان کرتا ہوں، تو مرزا جیل پر لازم تھا کہ جو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ جھوٹ بولا تھا، تہمت باندھی تھی، اس کا بھی حوالہ کتابوں سے دیتا، اس کی بھی صفائی فہم سلف صالحین سے دیتا، فہم صحابہ سے دیتا، لیکن ہوتی تو تب دیتا نا
اس نے اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے اپنی منطق گھڑی اور اپنے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے صم بکم عمی فہم لا یرجعون کے مصداق ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ مسلم ہی ہوں گے، تو ظاہر ہے کہتا ہے جب مسلم ہی ہوں گے تو ان کا جنازہ پڑھا۔ او بھائی یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو مسلم ہو تو اس کا جنازہ جو اس دور کا خلیفہ ہو یا اس دور کا بادشاہ ہو یا اس دور کا بڑا قاضی امام ہو اس نے جنازہ پڑھایا ہو، کسی اور نے بھی تو ہو سکتا ہے کہ پڑھایا ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے بغیر جنازے کے دفنائے گئے ہوں۔ اس بات سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی کہ جو مسلم ہو اس کا جنازہ پڑھا گیا ہو۔ بہرحال مرزا جہلمی جھوٹ کا پلندہ ہے اور اس کی باتیں اکثر طور پہ جھوٹ ہی ہوتی ہیں۔